اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون صدق اللہ العظیم. ثم وقت کی عام طور پہ ترتیب میں آتا ہے، یعنی 4 واقعات ہوئے ہیں، اس نے پانی پیا، اس نے کھانا کھایا، وہ آیا، وہ بیٹھا، وہ گیا، یہ 5 واقعات ہیں. ان کو ترتیب دینی ہے تو اس میں واو اور فا اور سما کا اظہار کیا جاتا ہے. فا جو ہے وہ جلدی کا ہوتا ہے ذرا، اور سما تھوڑا سا وقت گزار کے، یعنی سما پچھلی آیت آپ نے پڑھی ہے، اس میں بھی سما کا استعمال ہوا ہے. السما اذا ما وقع آمنتم به. اب پھر آ گیا سما، پھر کیلا. کیلا کیا ہے جی؟ اچھا، اس میں ہے قالا یقول. قالا وہ کہتا ہے، قالا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، قولا. اچھا، یہاں میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کل؟ قل بنانے کا طریقہ پڑھا تھا. اس کو جب ہم پڑھیں گے تقولون، تم سب کہتے ہو. اب اس کو بنانا ہے امر کہ تم سب کہو، تو کیا کریں گے جی؟ علامت مضارع تے بھی چلی جائے گی اور اعرابی نون بھی چلا جائے گا. پیچھے کیا بچ گیا؟ قولو. قرآن حکیم میں قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. اب یہاں پہ تو لفظ کوئی اور لکھا ہوا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی کے 3 ہی شکلیں ہیں، فعل، فاعل اور فاعل. ٹھیک ہے جی؟ مثلا فعل میں ضرب، یضرب، فتح، یفتح. ٹھیک ہے. اور فاعل میں جب آتا ہے تو آ جائے گا جی سمع، یسمع، سننا. یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ. اسی طرح فعل، کرم، یکرم. یہ فعل ماضی معروف کے قاعدے ہیں، جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ضرب اس نے مارا، سمع اس نے سنا، کرما وہ عزت والا ہوا، یعنی وہ اس نے ہم جانتے ہیں. جب کہ یہ کھانا، یہ تصویر کس نے لگائی؟ اس نے لگائی. اس کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ تصویر کس نے لگائی. یہ معروف کے قاعدے ہیں. لیکن جب یہ مجہول میں آ جائے گا تو صرف ایک ہی وزن اس کا بنتا ہے، وہ کیا ہے جی؟ فعلا. اب اس میں سارے ایک ہی شکل اختیار کر، ضربا اور سمع اور قرم مجہول میں جائیں گے. یعنی ضربا اگر لے لیا جائے، ضربا تو وہ مارا گیا، یعنی اسے مار پڑی. کس نے مارا؟ یہ اس جملے میں درج نہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ قاف، واو اور لام تھے. اصل میں تو یہ تھا قول. ٹھیک ہے جی. یہ ایک قاعدے کے تحت اس زبر کو پیچھے لے جا کر اور اس کو الف میں تبدیل کر کے قالا، قوالا کو قالا بنایا گیا، اور یقولو کو یہ پیش پیچھے لے کے گئے. یہ قواعد ہے کچھ. اسی طریقے سے جب یہاں پہ آیا قاف، واو اور لام اس وزن کے اندر، تو کیا بن گیا؟ کویلا. ٹھیک ہے جی. کویلا بن گیا یہ. اب یہاں پہ یہ جو سارے ناقص کے قواعد ہیں، واو کے نیچے زیر آئے گی تو زیر کو لے جائیں گے پیچھے، تو یہ کیا بن جائے گا جی؟ اور پھر اس واو کو یا بنانا لازم گردان میں اس ترکیب میں آ جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا قیلا. اب قالا اس نے کہا، اور قیلا کہا گیا.
قال اس نے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کہا ہے، اور قیلا کہا گیا ہے، یہ بات کہی گئی ہے، کس نے کہی ہے یہ نہیں پتا۔ اگر کہا قالا معروف، ہمیں معروف مطلب جانتے ہیں ہم کس نے کہا، اس نے یہ بات کہی ہے، قالا اس نے کہی، اور قیلا بات کہی گئی، کہنے والے کا تذکرہ نہیں۔ وقیلا، پھر اب دیکھیں آپ پچھلی آیات کو، اذا ما وقع آمنتم به، اذا سے بات چلی تھی، تو اذا جب آ جاتا ہے فعل ماضی سے پہلے تو ترجمہ مضارع میں کر دیا جاتا ہے۔ جب اذا آئے گا، جیسے قرآن حکیم میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، اب زلزلہ وہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، زلزلہ بھی فعلہ کے وزن پر، وہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، ہلا دی جائے گی، کون ہلائے گا یہ ذکر نہیں۔ اذا زلزلت الارض، جب ہلا دی جائے گی زمین۔ اب یہ اذا کی وجہ سے ماضی مجہول کے صیغے کو مضارع میں لے گئے، تو اذا پیچھے سے چلا آ رہا ہے، تو قیلا کا تو ویسے مطلب ہے کہا گیا، کہی جائے گی، بات کہی گئی، کہا گیا، لیکن ثم اب ترجمہ اس اذا کی وجہ سے کیا کریں گے، پھر کہا جائے گا، پھر قیلا، پھر کہا جائے گا، کن سے کہا جائے گا، للذین ظلموا۔ اچھا، یہ آپ قرآن حکیم پڑھتے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کالا کا جب فاعل آتا ہے، یا قیلا کا یا کالا کا یا قولو کا جب فاعل آتا ہے، تو وہ کسی پریپوزیشن، کسی صلہ کے ساتھ نہیں آتا، لیکن جب مفعول آتا ہے کہ کس سے بات کہی جا رہی ہے، تو وہ لام زے، وہ لام زے، کس سے، کس کے لیے، یعنی بات کس کے لیے کہی گئی، کس سے کہی گئی، تو کہا جائے گا لام زیر لی، کس کو کہا جائے گا، للذین، ان کو کہا جائے گا، کن کو، الذین، ان لوگوں کو۔ اب کیونکہ ماضی آ گیا ہے تو جو نہیں آئے گا، جنہوں نے ظلم، سما یظلم ظلما، مکے کے لوگ بڑے پائے کے لوگ تھے، شرک کی وجہ سے دنیاوی پائے کے لوگ کیوں تھے، کھانے پینے، کھاتے پیتے تھے، اور سامنے آگے ٹکر لیتے۔ سب سے بڑی بات ہے جو منہ میں آتی تھی یا دل میں بات آتی تھی وہ کہہ دیتے تھے، منافقت نہیں تھی ان میں۔ جبکہ آپ مدینے میں تشریف لے کے آئے تو یہاں پہ ایک اچھی خاصی جماعت جو ہے وہ منافقین کی بھی موجود تھی۔ چڑیا اڑنے پہ ایک جنگ جو تاریخ میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک چڑیا نے یہاں سے دانا چگا ان کے اس قبیلے سے، اور واپس پلٹ کے اپنے درخت پہ بیٹھ گئے۔ اس بات پہ دونوں قبیلوں والوں میں تکرار ہوئی اور 40 سال جنگ جاری رہی، اتنی سی بات، یعنی لڑتے تھے پھر جانیں قربان کر دیتے تھے، پیچھے ہٹنے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں چنا ہے، تو اس قوم میں کوئی خاصیت تھی تو چنا ہے نا جی، ایسے تو نہیں چن لی، کوئی نہ کوئی بات تو تھی نا کہ اللہ کے رسول کو قریش میں اللہ نے نازل کیا، کوئی بات تو ہے ان میں، تو لیکن ان میں جو گڑبڑ پیدا ہو گئی تھی وہ کیا تھی، شرک پیدا ہو گیا تھا، ظلم۔ قرآن حکیم نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کے بارے میں یہ بات بالکل واضح فرمائی ہو، بھائی فلاں گناہ کی تو میں نے بخشش دینی ہی نہیں۔ سورہ نساء کے اندر 2 جگہ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس نے شرک کیا اللہ نے کہا کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گا، باقی جو گناہ ہوئے ان کو معاف کر دوں نہ کروں میری مرضی۔ تو ظلم یظلم، نمبر 1 ظلم، حق تلفی کرنا کسی چیز کی، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اپنی حق تلفی پسند کرتا ہے۔ انسان کو کیوں پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے اللہ نے کہا میں نے انسانوں جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوگا، نہ نہیں ہوگا، کیا ہوگا، نہیں، نون کے نیچے زیر، کیوں، چھوٹی یا کو بتاتی،
چھوٹی آپ کو ظاہر کرتی ہے. یہ زیر جو ہے نا نون کے نیچے زیر چھوٹی یا کو ظاہر کرتی ہے. مثلا سورہ کافرون تو سب کو ہی آتی ہوگی. آخری آیت کا حصہ, آخری آیت کیا ہے؟ لکم دینکم, نیچے زیر. یہ زیر بھی یا کو ظاہر کر رہی ہے. میرا دین, وَلَكُمْ دِينُكُمْ, تمہارے لیے تمہارا دین, ولیہ, اور میرے لیے دینی, میرا دین. اسی طرح یعبدونی, میری بندگی کریں. اللہ تعالیٰ عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا لیطاع باذن اللہ, تاکہ اللہ کے اذن سے اس کی, اللہ کے رسول کی اطاعت کی. اب اللہ کے رسول کی اطاعت, یہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے, ان کی بات مانی جائے, ان کے قدموں پہ چلا جائے. جب یہ حق ہم اللہ کے رسول سے لے کر کسی اور کو دیتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یہ بھی بس نہیں, یہ شرک نہیں. یہ چیز کیا اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے رسول کی بات کو چھوڑ کسی اور کے پیچھے بھاگ ہے. یہ بھی ظلم ہے, یہ ظلم ہے, شرک ظلم ہے. تو ظلم کیا ہے؟ شرک ظلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا ظلم ہے. یعنی جن لوگوں نے یہ ظلم کیا نا, اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا, یا اللہ کے رسول کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت شروع کر دی, یہ بھی کوئی سرکار ہے. ظلمہ, اس نے ظلم کیا, اور ظلمہ, ان دو نے ظلم کیا, اور ظلموا, للذین ظلموا ثم قیل, پھر کہا, کہہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے, حق تلفی کی ہے. جو حق جس کا بنتا تھا اللہ رسول کا, وہ حق انہوں نے نہیں دیا. کیا کہا جائے گا؟ اب یہ مقولہ ہے, قیلا, جو بات کہی جائے گی وہ یہ ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں, ابواب کیا چیز ہوتے ہیں. ابواب جیسے قاف, واو, لام, ابھی آپ کے سامنے قال یقول, اسی طریقے سے زال اور واو اور قاف. اب قال یقول, اس سے یہ ایک ہی چیز ہے, دونوں ناقص کے قواعد ہیں. تو ذاقا, قال, ذاقا, یقول, یذوق, وہ چکھتا ہے, ذاقا, اس نے چکھا. اب فاعل کے وزن پر چکھنے والا کیا بنے گا جی؟ بنا ذائقن, ذائقن, قائس, یہی جب جاتا ہے قال یقول تو بن جاتا ہے قائل, کہنے والا, بات کرنے والا. ذائقن, اور چکھنے والی اگر مؤنث ہو تو ذائقتن. کل نفس, ہر ذات, ذائقتن, چکھنے والی ہے. الموتا, کس چیز کو جی؟ کل, ہر جان, ہم کہتے ہیں یہ کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس, ہر جان, ذائقتن, چکھنے والی ہے. الموتا, موت کو. اچھا, ذاقا یذوق, یذوق وہ چکھتا ہے. تذوق اور تذوقون, اب ہم نے کہنا جی کہ اس سے بناؤ امر, تم سب چکھو. اب یہاں سے کیا جی کہ علامت مضارع بھی گئی اور انہوں نے اعراب بھی چلا گیا, مضارع بھی چلا گیا. پیچھے کیا بچ گیا؟ ذوقو, چکھو. تو ذاقا یذوقو, چکھو, اب مزہ لو. پھر کس چیز کا؟ اس کا فاعل کیا ہے ذوقو کا؟ تذوقون, انتم, تم سارے. کون مزہ چکھے؟ تم سب مزہ چکھو. اب اس کا مفعول کیا ہے؟ عذاب, حالت
نصب میں آ گیا، حالت مفعولی حالت میں آ گیا ہے عذاب کو، عذاب کو چکھو، لیکن یہ عذاب بن نہیں آیا اور العذاب بھی نہیں آیا، یعنی الف لام بھی نہیں آیا، تنوین بھی نہیں آئی، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا، اس کی نسبت جڑ گئی کسی چیز کے ساتھ، مرکب اضافی میں آ گئی، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو کوئی عام عذاب نہیں ہے، یہ کس اللہ کا عذاب ہے یا فلاں عذاب ہے یا پانی کا عذاب ہے یا آگ کا عذاب ہے یا کون سا عذاب ہے، اب سوال یہ پیدا ہوگا، نسبت ہے اس کی کس کے ساتھ، اس کی اضافت آئی ہے الخلد، خے لام دال، خلد کا مطلب کیا ہے جی؟ خلد کا لفظی مطلب کیا ہے جی؟ کہ ایک حالت میں ہمیشہ رہنا، حالت کو ذہن میں رکھنا، اس کے ترجمے میں دو مفہوم ہیں، ایک حالت میں ہمیشہ رہنے کو خلد کہتے ہیں، یعنی جو حال آج ہے، یعنی خوشحالی ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، نشہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کو کہتے ہیں خلد، جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ خلد یخلد خلودا، خلد یخلد خلودا، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ ہمیشہ رہنا، ہمیشگی پانا۔ اچھا، باب افعال میں جائے گا تو اس کے دو معنی ہو جائیں گے، اخلد یخلد اخلادا، ایک معنی تو اس کا ہے کہ زمین سے چمٹ جانا، اور دوسرا ہمیشگی دینا، کسی کو ہمیشگی دے دینا کسی چیز کو، اخلد یخلد۔ وہ آپ نے پڑھا ہے کہ ایک آدمی تھا، قرآن حکیم سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس بندے کا واقعہ سنائیں جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھی، کرامتیں دی تھی اپنی، بڑا اللہ کا ولی تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ جو اللہ کی نعمتیں، جو کرامتیں تھیں، جو اس کی عزت مقام اللہ کے، اس سے نکل کے، فَانْسَلَخَ، کسی چیز سے نکل کے بھاگ، جیسے سانپ اپنی کھلڑی سے نکل جاتا ہے نا باہر، کھال پیچھے رہ جاتے سانپ نکل جاتا ہے، ایسے ہی نکل کے فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس سے نکل کر وہ بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو مزید بلندیاں دیتے، اس سے بھی اونچا مقام دے دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ ہمیش کے لیے زمین پہ ہی چمٹ گیا۔ ارض کا مطلب جو زمینی خواہشات ہیں، زمینی خواہش کیا ہے؟ کھانا پینا، عیاشی، پیسے، دولت، آخرت کو، روح کو بھول گیا، زمینی خواہشات کو پکڑ لیا، اور زمینی خواہشات ہی وہ خواہشات ہیں جو آدمی کو اصلی رستے سے ہٹا۔ تھوڑی دیر کے لیے ویسے سوچیں آپ غزوہ تبوک کے حوالے سے کہ پچھلے سال قید تھا، گھر میں دانے نہیں، 300 میل دور جانا ہے، دشمن کا کوئی اتا پتا نہیں، یا تو یہ ہے نا جی کہ یہ قبیل والوں نے باول بخش پہ حملہ کرنا ہے، سکول کراس کر گئے، پھر تو خطرہ ہو گیا، پھر تو اب اور کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو دشمن سر پہ آ گیا، اب تو لڑائی کرنی کرنی، لیکن حملہ کرنا ہے کرپاچرا والوں نے، ابھی وہ کرپا سے نکلے ہی نہیں، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اب عقل کے گھوڑے اگر دوڑائے جائیں، یہی آزمائش ہے، عقل کا گھوڑا دوڑاؤ تو منافقوں کی بات آپ کو بڑی اچھی لگے گی، اگر عقل کی بنیاد پہ سوچیں تو منافقین کی بات بڑی پیاری ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال قحط تھا، گھر میں دانے نہیں ہیں، کھجوریں اور فصل پک چکی ہے، 10-12 دن کی بات ہے، ابھی کاٹ کوٹ کے گھر میں ڈالتے ہیں اور نکل چلیں گے، جی کون سی بات ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بس آخری آزمائش ہے، منافقوں کو مومنین سے علیحدہ کرنا ہے، چھوڑنی پڑے گی فصل۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ 4 دن کی بات ہے بھائی، فصل کاٹتے ہیں، دانے گھر میں ڈالتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ نکل چلیں گے۔
ہے جی عقل بھی وہی ہے جی، ہاں جی عقل بھی یاری ہے کوئی جلدی نہیں. ہاں جی عقل یار ہے سو بیز بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، یعنی اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. ایک وہ بھی سنا دیں، بے خطر کود پڑا آتش بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، یعنی جو کنارہ ہے نا چھت کا اس پہ عقل آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ یہاں سے گرا تو لگ جائے گی، جب کہ عشق نے بغیر دیکھے چلا گیا. تو عشق کا جو مقام ہے جی وہ تو بہت بلند ہے، وہاں پہ تو پہنچنا بہت مشکل ہے. تو اب عذاب الخلدی، اچھا اس کا ایک اور باب تفصیل میں بھی قرآن حکیم میں آیا ہے، خلد یخلد تخلیدا، کسی کو ہمیشگی دے دینا. مخلدون، قرآن حکیم میں ان لوگوں کا ذکر ہے، مخلدون ان لڑکوں کا کہ جن کو ہمیشگی دے دی گئی ہے، جنت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے. تو عذاب الخلد، خلد کس چیز کو کہتے ہیں؟ خلد اس میں ذات ہے، دوام، ہمیشگی. عذاب الخلدی کون سا عذاب جی؟ ہمیشگی کا، ایسا عذاب جو پھر ہمیشہ ہمیش رہے گا. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. اچھا اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں جی. یہ سما پھر وہی سا کا جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ سا، اور ثم قیلا، قیلا قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قیلا للذین، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس میں جلالہ، اس کے پیچھے زبر یا پیش آئے تو یہ لام موٹا پڑا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی لام ایسا نہیں ہے جو موٹا پڑا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ من الذین لوگ موٹا پڑھ دیتے ہیں، لام کوئی موٹا نہیں پڑا جاتا، صرف ایک اللہ کا اس میں جلالہ ہے. مثلا کوئی کہے کہ من اللہ، من اللہ، تو پیچھے کیا آ گئی؟ زبر. اب یہ لام موٹا پڑا جائے گا، من اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیوں؟ پیچھے زبر آ گئی. یا جیسے کہا گیا کہ اتقوا اللہ، پیچھے کیا آ گئی؟ پیش آ گئی، اب بھی لام موٹا پڑا جائے گا، اتقوا اللہ. لیکن اگر پیچھے زیر آ گئی، ان اللہ یا بسم اللہ، بسم اللہ میں لام کے پیچھے کیا ہے؟ زیر. اعوذ باللہ، لام پیچھے کیا ہے؟ زیر. زیر ہے تو پتلا پڑا جائے گا، بسم اللہ ہی نہیں پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ ہی نہیں پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ. موٹا اور پتلا پڑھنے کے آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کے منہ کی، اس کو جا لائن کہتے ہیں، اس کو نیچے گرا دینا، بسم اللہ، نیچے گرا کے پڑھنا ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ. لیکن جب اتقوا اللہ اور من اللہ الا اللہ پر پڑھنا ہے اس کو، اس کی ایک وجہ ہے، آپ پڑھتے ہیں اللہ، اللہ اصل میں کیا ہے؟ ان اور لا، اس کو ملا کے لکھ دیتے ہیں اللہ. اب اس اللہ اور اس اللہ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کا لام اس میں جلالہ موٹا پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی. تو للذین، ان لوگوں کو، ظلموا، یہ زوئے کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک دانتوں سے لگا کے ظلموا، موٹا منہ پڑھ کے ظلموا عذاب الخلد. خا اور ہا میں کیا فرق ہے؟ خا کے اندر جیسے آپ کوئی بندہ تھوکنے کے لیے کرتا ہے نا، یہ آواز لازمی آنی چاہیے. عذاب الخلد، خلد، عذاب الخلد. حل تجزون الا بما کنتم تکسبون. حل کا مطلب کیا ہے جی؟ سوال. جیسے آ ہے نا حمزہ استفہامیہ، ایسے ہی حل بھی. حل کا مطلب کیا ہوا؟
کیا لیڈنگ کوشچن ہوتا ہے کہ ہاں یا حمزہ استفہامیہ کا سوال بھی ہوتا ہے، اس کا جواب بھی ہاں یا نہ میں آتا ہے. حل تجزون جزا یجزی، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ بدلہ دینا. جزا اس نے بدلہ دیا، یجزی وہ بدلہ دیتا ہے. قرآن حکیم میں یہ دونوں مادوں سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جزا، جزیا، جزو، جزت، جزیتا، جزینا، جزیتا، جزیتما، جزیتم، یعنی اس نے تم نے بدلہ دیا، اور جزیتی اور جزیتو میں نے دیا، اور جزینا ہم نے بدلہ دیا. اچھا، یجزی اور یجزیانی، یجزون، یجزون وہ سب، جزا یجزی. اب یجزی جو ہے یہ معروف کا قاعدہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ بدلہ دیتا ہے. یجزی اب اس کا بنانا ہے مجہول، پیسو وائز بنانا ہے اس کا کہ بدلہ دیا جاتا، اسے بدلہ دیا جاتا ہے. بدلہ دینے والے کون ہے اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بدلہ اس کو بدلہ دیا جاتا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس کا بھی ایک ہی وزن ہے، یجزا. یجزی سے یجزا وہ بدلہ دیا جاتا ہے، یجزا یعنی وہ دو بدلہ دیے جاتے ہیں، اور یجزون وہ سب بدلہ دیے جاتے ہیں. اور تجزا تم بدلہ دیے جاتے ہو، اور تجزا یعنی دو بدلہ دیے جاتے ہو، اور یجزو تجزون تم سب بدلہ دیے جاؤ گے. حل تجزون کیا تمہیں کیا بدلہ دیا جائے؟ ذوقوا عذاب الخلد. اب بندہ دوزخ میں پہنچ کے یا اللہ کے عذاب میں آ کے کہے گا مجھے کس بات کی مار پڑ رہی ہے؟ انسانی نفسیات کو آپ سمجھیں، انسانی نفسیات اپنے برے سے برے کام کی بھی کوئی نہ کوئی توجہ نکال ہی لیتا ہے. تم بدلہ دیے جاتے ہو، یعنی اس وقت تو دیا جا رہا ہے نا، تو کیا تمہیں یعنی کہ کیا بدلہ دیا جائے تمہیں، اور تمہیں کیا بدلہ دیا جائے؟ اللہ سوائے. یہ با کس چیز کا ہے؟ آفتاب صاحب، آفتاب صاحب سوچ نہیں گئے. سببیہ، بس سبب، کس چیز کے سبب بدلہ ملا ہے تمہیں؟ یہ جو بدلہ بھائی ملا ہے اور یہ جو تم بدلہ دیے جاتے ہو، اور کسی سبب نہیں ہے ما سوائے اس سبب ہے. ما موصولہ جو کچھ، کنتم قاف واو نون، کانا یکونو، قالا یقولو، ذاکا یذوقو. یہی عربی کی خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے روٹ لیٹر جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مادہ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے اس میں وزن، ڈائی. اس مادے کو اٹھا کے اس ڈائی میں پھینکو، پورے کا پورا لفظ تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جائے. ابھی آپ کے سامنے آیا قالا یقول، جی، اور اس سے کیا مادہ امر کیا بنا تھا؟ کل. اور جمع امر کیا بنا تھا؟ کولو. یہیں پہ ہم نے قاف واو لام، زال واو قاف، ذاقہ یذوقو، اور اس میں واحد کیا ہے؟ ذق، اور ذوقو
اب اسی مادے میں یہاں پہ کاف واو نون ڈال دیں. کانا یکونو، تو اس کا امر کیا آتا ہے؟ کن، ہو جا. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن، ہو جا. فیکون، ہو جاتا ہے. اور یہ جمع میں آتا ہے تو کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کانا یکونو سے ہے جی کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، نواسی کا کنتم، تم سب ہو. اب یہ فعل کے ساتھ آ رہا ہے تو اس نے اس فعل مضارع کو کنتم لگا کے کیا بنا دیا جی؟ ماضی استمراری میں لے گیا. یوز ٹو، میں یہ کام کرتا رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ کسی نے قتل کر دیا، کسی نے کھانا کھایا، کسی نے پانی پیا. کولر بھرا ہوا ہے شربت کا، تو میں نے ایک گلاس پیا شراب، تو میں نے پانی پیا. شربتا، تو نے پانی پیا. شرابا، اس نے پانی پیا. اب میں یہ کہتا جا رہا ہوں کولر خالی ہو گیا ہے، تو اب سوال یہ نہیں ہوگا. ایک سوال ہے پانی کس نے پیا، دوسرا سوال یہ ہے پانی کون پیتا رہا ہے. کنتم تشربون، تم سب پانی پیتے رہے ہو، یعنی پی پی کے تم نے پانی. ایک کام جو مسلسل ماضی میں ہوتا رہا. کانا یکونو کے ساتھ فعل مضارع آ گیا، ماضی استمراری، ایک کام مسلسل ہوتا رہا. بسبب جو کچھ کنتم، تم رہے ہو یعنی یہ کام کرتے رہے ہو. کیا کرتے رہے ہو جی؟ تکسبون، کاف سین بے، کسبا یکسبو، کمائی کرنا، محنت کر کے کوئی چیز کمانا. کسبا یکسبو میں کیا ہے؟ محنت. کوئی چیز بندہ ہارڈ ورک کرتا ہے اس کے بدلے میں جو. کسبا یکسبو، اب فاعل کے وزن پہ اس کا کیا آتا ہے جی؟ کاسبن، محنت کر کے کمانے والا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مزدور آیا، ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہاتھ میں لایا تو ہاتھ پہ دیکھا نا تو گٹھے بنے ہوئے، چھالے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، سخت نہیں، چھالے وہ گٹھے کس سے بن جاتے ہیں؟ چھالے کام کرنے. تو چھالے اس کے ہاتھ میں تھے. حضور نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا جی مزدوری کر کے کھاتے ہیں اس وجہ سے. تو حضور نے ان ہاتھوں کا بوسہ لے لیا اور آپ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ. ویسے تو اللہ کی محبت پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن جو محنت کر کے روزی کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. تو کسب یکسبو، وہ کماتا ہے، اور تکسبو، تم کماتے ہو، اور تکسبون، واو نون جمع کا ہے، تم سب کماتے ہو. لیکن یہاں پہ کن تمہیں رہے ہو، تم سب کماتے رہے ہو. یہ اس سبب تمہیں بدلہ دیا گیا ہے. یہ جو عذاب تم پہ ہمیشگی کا عذاب آ گیا ہے کہ جو کمائیاں تم نے دنیا میں کی ہیں نا، یہ تنزل ہے. تنزل نہ بھی ہو، اگر تنزل نہ بھی ہو تو یہ ان کا دماغ کھولنے کے لیے ہے کہ تم یہ سوال کر رہے ہو کہ ہمیں کس بات کا بدلہ دیا گیا. بھائی تمہیں اس کے علاوہ اور کس چیز کا بدلہ دیا گیا ہے کہ جو تمہاری کمائیوں کا ہی بدلہ ہے نا جو تم دنیا میں کرتے تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. گناہ ہو گیا، اس کا عذر پیش کرنا، اس کے بہانے کرنا، تعویلیں بنانا، یہ آدمی کو دوزخ میں پہنچا کے جاتا ہے. غلطی ہو گئی، جب ایسا یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو یہ کمائیاں ہماری دنیا کی. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. اس میں اچھا تھوڑی تجوید کا آپ قاعدہ دیکھ لیں. ہا کو آپ نے یاد رکھنا ہے جی، اس ہا کو، گول ہا کو سینے سے نکالنا ہے. حل کہاں سے نکالنا ہے؟ سینے سے. حل حل سینے سے. حل تجھ زونا، جیم کلکلے کی آ گئی، تجھ زونا. مجرمون کل آیا تھا، اس میں بھی جیم تھا، ساکن آ گئی تو کلکلے کی ہے. تجھ زونا، زے سیٹی والی، تجھ زونا الا، لام پہ شد ہے، اور جس حرف پہ شد ہو وہ کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 دفعہ. الف لام لام الف، پہلا خاموش، دوسرا زبر کے ساتھ الا. الا بما
کنتم نون پھر آ گیا اور اس کے بعد ہلکی نہیں ہے تو یہ ناک سے ادا ہوگا کنتم تکسبون. پچھلی دفعہ قاف کلکلے والا آیا تھا, اس پہ کلکلہ نہیں ہے اور باریک پڑھنا ہے. تکسی سین میں سیٹی کی آواز ہے. تکسبون, اور اس کو عارض للسکون کہتے ہیں. یہ 6 یا 4 حرکتیں آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں. تکسبون بما کنتم تکسبون. ٹھیک ہے جی, چلیں یہ آپ پڑھ لیتے ہیں اس کو. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے, ظلموا کے عام طور پہ آدمی نون غنہ لے آتے آخر میں, ناک سے پڑھ دیتے ہیں. ظلموا ہے, یہ ظلموا نہیں ہے. منہ پڑھیں گے تو ناک اس میں آتا گیا تو یہ نون غنہ آ جائے. ظلمون کا نقطہ سمجھ لیں آپ, اڑ گیا. للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه